تو حضور بہت بہترین جواب ملا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جادو ٹونا سے موت بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں ناظرین کرام، مولانا ملک الظفر صاحب نے ایک ایسا سوال کیا کہ جادو سے، سحر سے کیا جانیں جا سکتی ہیں؟ تو بالکل، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد سے بچو، نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے، تو پھر جب نظر بد کا وائرس اتنا جب خطرناک ہو سکتا ہے تو پھر جادو کتنا خطرناک ہوگا؟ آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو عام طور پر لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، صوم و صلات کی پابندی کرو، شریعت مطہرہ پر سختی کے ساتھ عمل کرو، انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کچھ نہیں کر سکتی۔ دیکھیے یہ بولنا آسان ہے لیکن نہیں کہہ سکتے۔ بزرگوں کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں اور بڑوں کی دعائیں آپ کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ کب کون سا وقت آئے گا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ صرف اور صرف نماز روزے کے ساتھ آپ یہ چیلنج کریں کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز روزے کو لانے والے ہمارے آقا علیہ السلام جن پر جادو کیا گیا اور جادو کا اثر جیسی ہوا، اللہ رب العزت جو کہ علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، اور اس کی کن سے پوری دنیا وجود میں آیا، فیکن، الحمدللہ پوری دنیا جو ہے وجود میں آیا، اور اس کی کن کی کنجی سے پوری دنیا چلتی ہے۔ اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ جب اللہ کے محبوب پر جادو کیا گیا تو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، حالانکہ بھیجنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں تھی، یا پھر یہاں پہ خود دفاع کر سکتے تھے جو بھی آپ کے اوپر جادو کیا گیا تھا۔ جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ بہت ہی قابل بنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سب کچھ کا علاج ہم خود سے کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر چاہتے میرے آقا علیہ السلام، تو میرے آقا علیہ السلام سے بھی زیادہ کوئی پڑھا لکھا ہے اس روئے زمین میں، وہ خود سے بھی دفاع کر سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اور اللہ جب پوری دنیا کو شفا دینے والا، صحت دینے والا، تو خود بھی شفا دے سکتا تھا، صحت دے سکتا تھا۔ بیچ میں حضرت جبریل کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت جبریل کو بھیجا گیا، اور حضرت جبریل بھی خالی ہاتھ نہیں آئے، بلکہ دنیا کا سب سے پاورفل ہتھیار قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ بالناس دے کر کے اللہ رب العزت نے بھیجا حضرت جبریل کو۔ اور حضرت جبریل خود آلریڈی پاورفل ایک فرشتے کا نام ہے حضرت جبریل، جن کے 600 پر ہیں۔ حضرت جبریل جن کے ایک پر بچھا دیے جائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ایک رائی رکھنے کے برابر بھی جگہ نہیں ملے گی۔ تو بتاؤ کہ حضرت جبریل کی 600 پر ہیں، حضرت جبریل خود آتے ہیں قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس لے کر کے، اور آنے کے بعد یا رسول اللہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ تو آپ یہ 2 آیتوں کی مدد سے آپ کے اوپر کیے گئے جادو کا وائرس کو آپ ریموو کر سکتے تھے، ختم کر سکتے تھے، لیکن نہیں۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ پر جو جادو کیا گیا ہے وہ آپ کے بال مبارک کو لے کر کے فلاں بولی میں، فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے یہودی عورتیں دبائی ہوئی ہیں، اور اس کو جا کر کے حضرت جبریل قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس کی مدد سے وہ گرہ کھولتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میرے آقا علیہ السلام کو صحت ملتی ہے، شفا ملتی ہے۔ تو اب یہ اندازہ لگائیں کہ اتنے پروسیجر اور اتنی سارے واقعات رونما کیوں ہوا، اتنی چیزیں کا سامنا کیوں کرنا پڑا۔ کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت چاہتا تو یہ بتا سکتا تھا، یہ شفا دے سکتا تھا، لیکن اتنے سارے معاملات کو سامنے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ہم قرض مرض فرض 3 چیزوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ جادو سے کسی کی موت ہو سکتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب نظر بد سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اونٹ ہانڈی میں جا سکتی ہے، تو پھر جادو اور سحر سے تو بدرجہ اولیٰ موت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو جادو اور سحر سے اور سفلی عمل سے اور علم سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ مامون عطا فرمائے، اور ہر دشمنوں کی نظر بد سے بھی اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ حضور کی بارگاہ میں ایک سوال اور ہے، آخری سوال،
کہ کسی پیر صاحب سے اجازت لے کر عملیات یعنی تعویذات وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی مولانا ملک الظفر صاحب کا ایک ایسا سوال کہ جس کو سننے کے بعد اور جس کا جواب دینے کے بعد کئی لوگوں کی سمجھ لیجئے بہت ہی جیسے بولتے ہیں نا مرچی لگیں گی یا چرکا لگیں گا، خاص طور پہ وہ علماء جو بالکل موچ میں گھی یا گھی میں موچ لگا کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں پیر صاحب سے اجازت ہے۔ دیکھو جناب، میں کئی پیروں کا خود میں علاج کیا ہوں، میں چھوٹا سا غریب انسان ہوں، لیکن کئی خانقاہوں میں جا کر کے میں علاج کیا ہوں، اور میں خانقاہوں کا جہاں تک سوال ہے، میں خانقاہوں کو بڑے قریب سے میں جانتا ہوں کہ خانقاہ ایک خام خواہ کچھ ہو چکا ہے۔ روحانی طاقت اور روحانی پاور جو ہونی چاہیے خانقاہوں میں، وہ بہت کم خانقاہوں میں رہ گئی ہے۔ بس محفل سما کرنا اور ریبن کاٹنا اور اس کے بعد کوئی چیز کا اوپننگ کرنا اور قوالیاں کرنا اور اس کے بعد عرس منانا اور اس کے بعد دستار و جبہ پہننا اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ مرید کرنا اور بڑی سے بڑی گاڑیوں میں پھرنا، یہی پیر لوگوں کا یہ ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ، ہاں ایک چیز بھول گیا، زیادہ سے زیادہ پان چبانا۔ کیا حضور مفتی اعظم ہند کی سنت ہے، فلاں بزرگ کی سنت ہے؟ تو دیکھیے، جو جتنا پان چبائیں گا اتنا بڑا ولی ہوگا، یا جو جتنا بڑا دستار و جبہ پہنے گا اتنا بڑا ولی ہوگا یا پیر ہوگا۔ ایسے نام نہاد پیر ہوں، ان کی اجازت آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا، یا جو بھی ہوں پیر کی اجازت ہو یا جو بھی ہو، یہ اجازت ایک تبرکاً برکتاً آپ رکھیے۔ اگر آپ کی نظر میں وہ پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں تو آپ اجازت کو آپ برکتاً آپ رکھیے، آپ تبرکاً آپ رکھیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ جو ہے محض اجازت سے آپ عملیات کرنا چاہیں گے تو عملیات تو ابھی بڑے مزے سے کریں گے اور پیسے بھی خوب کمائیں گے الحمدللہ، اس سے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، کسی کو اگر ہم دعا پڑھ دیتے ہیں تو دعا سے ظاہر سی بات دعا کا اثر جب ان کے اوپر مرتب ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کو فائدہ ہوگا ہی۔ معمولی سی اگر ہمارے گھر میں کوئی بھی لوگ اگر سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے تو فاتحہ پڑھنے کے بعد دعا پڑھنے کے بعد ان کو فائدہ تو ہوگا، لیکن باضابطہ عملیات کرنا، باضابطہ لوگوں کو علاج و معالجے کے لیے ہم شفا خانہ یا خانقاہ کھول کر کے بیٹھ جانا، تو اور اس سے آپ یہ سوچنا کہ ہمارے لیے صرف اور صرف اجازت ہی کافی ہے فلاں پیر صاحب سے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ کے لیے ناکافی ہے، بلکہ آپ کے لیے ریاضت کرنا، مجاہدات کرنا، عملیات کا کورس کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، صرف اور صرف کسی پیر صاحب سے اجازت لے کر کے آپ عملیات کرتے ہیں، تو آگے آپ بہت بری طرح سے پھنسیں گے۔ جیسا کہ ابھی میں کسی کا نام لیے بنا میں یہ کہوں گا کہ آئے دن میرے پاس سال میں ایسے درجنوں ایسے عاملین آ جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ سے، فلاں پیر صاحب سے میں نے اجازت لیا تھا اور اس کے بعد ہم پریشان ہیں، ہمارے بیوی بچے پریشان ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ان کی عزت کا سوال ہے، تو آپ ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ آگے چل کر کے منہ کے بل گرے اور اوندھے منہ گر کرنے کے بعد آپ کے جان کے لالے پڑ جائیں اور آپ کے بیوی بچے بھی پریشان ہوں۔ یا پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ تجربات پر اور آپ جو ہے کسی وجہ سے، کسی بڑے بزرگوں کی وجہ سے آپ جو ہے نا ان کی دعاؤں سے آپ بچ تو گئے، لیکن آپ کی اولادوں کو تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ریاضت بہت ضروری چیز ہے۔ مثال کے طور پر ایک پالا ہوا اولاد ایک الگ ہوتا ہے اور ایک پیدا کیا ہوا اولاد الگ ہوتا ہے۔ تو ریاضت کر کے، مجاہدات کر کے، ترک جلالی کر کے ریاضت کرنا، چلا کشی کرنا، یہ ایک پیدا کیا ہوا عمل ہے جو ہم اپنے آپ کو آگ کی بھٹی میں جل کر کے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے، خواہشات کو پیروں تلے کچلتے ہوئے جو ہم چیز حاصل کرتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے پیدا کیا ہوا عمل ہے۔ اور کسی کی اجازت ہم نے لے لیا، اگر کوئی صاحب کرامت یا کوئی بزرگ، واقعی اگر کوئی بزرگ ہے، اگر انہوں نے اجازت دے بھی دیا تو اجازت کو تبرکاً اور برکتاً ہی آپ اس کو استعمال کریں۔ لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ اسی سے آپ سارا دنیا کا سارا کام کریں تو ایسا کرنے کے لیے آپ کو ریاضت کرنا ضروری ہے، کسی عامل کا دامن پکڑنا آپ کے لیے ضروری ہے، ورنہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے اور نقصانات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ بس پھر کچھ دوسرا نہیں نا، بس ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ ہاں نہیں ویڈیو کو ہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے بتاریخ 6 اپریل۔ پھر سے ایک بار کٹ کرو، کٹ کیجیے۔ اچھا وہ کٹ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے بتاریخ 6 اپریل۔ گلبرگہ شریف میں آج 6 اپریل ہے 2025 بروز کون سا اتوار بولنے کے لیے آپ لوگ پھر سے بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج بتاریخ 6 اپریل 2025 بروز اتوار بوقت بعد نماز ظہر ہم لوگ اپنی خانقاہ قادریہ دارالشفا گلبرگہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دونوں جانب جو آپ دیکھ رہے ہیں پھول، ایک طرف ہمارے مولانا ملک الظفر صاحب جو ہمارے شاگرد خاص ہیں اور 5 سال سینئر دونوں شاگرد ہیں، دوسری طرف ہمارے مولانا ضمیر رضا برکاتی مقبولی صاحب، جو یہ دونوں صاحبان ہانگل شریف جو کرناٹک کا ایک علاقہ ہے وہاں سے آپ تشریف لائے ہیں، اور یہ دونوں شاگردوں نے بڑے کمال کے مہارت رکھتے ہیں اور بہت ہی جو ہے محنت سے ترک جلالی کر کے عملیات کا مکمل کورس کیا ہے، اور اپنے علاقے میں انہوں نے بڑی جو ہے محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ لوگوں کو خدمت بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو فیضیاب بھی کر رہے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ترک جلالی کے ساتھ انہوں نے جو عمل کیا ہے، اور ترک جلالی کے ساتھ جو انہوں نے ایک عمل کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ جو کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں، ان کی نگاہ میں، ان کی قلم کے نوک میں شفا عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر دور حفظ کے وہ طلباء کہ جو اب چاہتے ہیں کہ کچھ عملیات کا کورس کریں اور عملیات سیکھیں، تو ان کے لیے ویری لولی گولڈن چانس، ان کے لیے بہت ہی سنہرا موقع ہے۔ میں کہوں گا کہ طویل انتظار کے دویج پردے چاک ہو جائیں گے، اور پزمردہ چہرہ گلی گلاب کی طرح کھلتا ہوا خزاں رسیدہ چمن شاداب ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے جو دور حفظ میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اب میں قرآن کے ساتھ ساتھ عملیات کریں، تو انشاءاللہ العزیز ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ ہمارے گلبرگہ شریف میں آئیں اور جامعہ تعلیمات صوفیہ میں داخلہ لیں، اور وہ عملیات کا مکمل کورس کر کے نہ صرف اپنی دفاع کے لیے بلکہ اپنے گھر خاندان میں ہو یا اپنے قبیلے میں ہو یا اپنے خویش و قارب میں ہو، بلکہ دوست احباب میں ہو یا اپنے رشتہ داروں میں ہو، بلکہ اپنے علاقے میں ایک جو ہے نا تمام لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں سیکھنے کے بعد، اور لوگوں کی بھلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جامعہ تعلیمات صوفیہ میں ایڈمیشن جاری ہے، داخلہ جاری ہے، تو وہ تمام لوگ جو عملیات سیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی، اور جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی اس ضرور جو ہے رابطہ کریں اور اپنے بچوں کو داخلہ کرائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا بچہ بہترین قرآن کا حافظ بنے گا اور بہترین جو ہے نا عامل بھی بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ ٹھیک۔